وأصحابه ما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سورة آل عمران. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني وكان معي في الجنة. رواه الترمذی. میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس محفل میں میری تقریر جو ہے اس کا عنوان کیا جشن میلادی حقیقت میں حب رسول ہے. تو آپ سب کو معلوم ہے جشن میلاد یعنی کہ جو جشن میلاد یعنی کہ پیدائش اور نبی یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جو جشن کیا جاتا، کیا وہ جشن ہی حب رسول ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے؟ یہ ایک سوال ہے اور پھر اس کا جواب آپ سب کو آگے تقریر میں مل جائے گا انشاءاللہ. تو دیکھیے، پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نہ صرف ایمان کی بنیاد بلکہ اس کی جڑ، اس کی جز بتائی ہے. اور دیکھیے اپنی محبت کا ذریعہ بھی قرار دیا ہے، یعنی اللہ سے محبت پانا ہے تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس محبت کا ذریعہ ہے، کیونکہ دعوے کے ساتھ دلیل کا ہونا بہت ضروری ہے. دعوے کی سچائی کو ثابت کرنا بھی بہت ضروری ہے، یعنی یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو ہم مانتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا کہ رسول کے ذریعے سے اس کی پیروی کرنے کا، تو پھر وہ طریقے کو ہم نہیں مانیں گے تو مطلب یہ ہے کہ دعوے میں سچائی نہیں ہے. اسی لیے اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے. دیکھیے اصل میں محبت رسول جو ہے نا، لوگ یہ کہتے ہیں نا حب رسول حب رسول، ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت انسیت ہے، ہمیں فلاں ہے ہمیں فلاں ہے. تو اصل محبت، یہ جو لفظ ہے نا، اصل محبت کیا ہے؟ اصل محبت ہی اطاعت ہے. اصل محبت رسول کیا ہے؟ اصل میں اطاعت رسول ہے. یعنی یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ آپ محبت کرتے لیکن آپ اطاعت نہیں کر رہے، پھر تو یہ ویسی ہی بات ہو گئی جیسا کہ ایک مثال ہے کہ ہم امی سے محبت بہت کرتے لیکن اگر امی ہمارے پانی دینے کے لیے کہے تو ہم کہیں گے کہ نہیں، مجھے آپ سے صرف محبت ہے، مجھے آپ سے صرف محبت ہے. تو یہ وہی بات ہے. تو دیکھیے محبت کے لیے ضروری جو چیز ہے وہ ہے اطاعت، پیروی، یہ بہت ضروری ہے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا. اسلام پہلے بھی بہت اجنبی تھا اور عنقریب اخیر دور میں بھی اجنبی ہو جائے گا. تو بات یہی ہوئی کہ جو حب رسول، محبت رسول کے دعوے کرتے ہیں وہ پہلے بھی بہت تھے، وہ اللہ کے رسول کے دور میں اس سے پہلے بھی بہت تھے دعوے کرنے والے. لیکن اسلام جو سچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بندے کو اللہ سے محبت کیسی ہونی چاہیے، نبی سے محبت کیسی ہونی چاہیے، اس کے طریقے کیا ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، پیروی ہونی ہے. یعنی اللہ سے محبت آپ کو ہے تو آپ کس کی پیروی کرنا ہے؟ اللہ کے رسول کی بات کی پیروی کرنا ہے. اور پھر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرما دیا من اعطانی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ. صحیح مسلم. یعنی جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو حقیقت میں اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت کی. اور جس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی تو حقیقت میں اس نے کس کی نافرمانی کی؟ اللہ کی نافرمانی کی. اب اپنے ذہن میں اس بات کو اچھی طرح نقش کر لیجئے، بنا لیجئے ذہن میں کہ محبت کے لیے ثبوت دینا ضروری ہے، اور وہ ثبوت جو ہے اطاعت، پیروی ہے، یعنی گارنٹی اور پروف ہے. بنی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے، جس تاریخ کو پیدا ہوئے، وہ ہے 12 ربیع الاول. سب کے ذہنوں میں یہی بنا ہوا ہے.
لیکن دیکھیے آپ اصل کتاب کھول کر دیکھیں گے اور اللہ کے رسول کی سیرت معلوم کریں گے، الرحیق مختوم دنیا کی سب سے گولڈن ٹرافی ملی ہوئی کتاب اگر آپ پڑھیں گے اور پھر دیکھیں اللہ کے رسول کی سیرت آپ معلوم کریں گے، حدیثوں میں دیکھیں گے، تو کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ٹھیک ہے؟ اور یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی، یہ واضح لکھا ہوا ہے۔ اور پھر پیدائش کی تاریخ جو لکھی ہوئی ہے تمام علماء نے تحقیق کر کے، مؤرخین نے تحقیق کر کے جس پہ اکتفا کیا ہے کہ اللہ کے رسول جس تاریخ کو پیدا ہوئے وہ 9 تھی، 9 ربیع الاول تھی۔ تو دیکھیں یہ جو ہم جو مناتے ہیں جشن وغیرہ مناتے ہیں، میلاد یعنی کہ برتھ ڈے جو ہم مناتے ہیں وہ اصل غلط تاریخ پر، ٹھیک ہے؟ تاریخ ہی غلط ہے پہلی بات تو، جو 12 ربیع الاول لوگوں کے ذہنوں میں چھپی ہوئی ہے وہ تاریخ غلط ہے پہلی بات تو صحیح احادیث سے مروی جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے 9 ربیع الاول۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا اور میں اس دن روزہ رکھتا ہوں۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں واضح فرمایا کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا اور پھر میں اس دن روزہ رکھتا ہوں۔ تو یہ لوگوں کے ذہنوں میں بس یہ بنا ہوا ہے کہ کیک کٹ کرنا، اس کو جشن منانا، یہ ساری چیزیں بات کی ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اور جو پہلی چیز اللہ کے رسول نے بتائی کہ پیر اور جمعرات کا روزہ، وہ تو کہیں کونے میں ہی چلا گیا، اللہ کے وہ تو کہیں کونے میں ہی چلا گیا۔ تو اسی لیے جو ہمیں چیز کو اہمیت دینی ہے وہ اطاعت ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ خود سورہ نساء میں فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ کس کے ساتھ ہوں گے؟ وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ اور کس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین اور اچھے لوگوں کے ساتھ۔ تو جو لوگ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان کو ان کی صحبت نصیب ہوگی۔ دیکھیں محبت رسول کا تقاضا جو حب رسول، ہم جو تقاضے یعنی ہم جو نعرے لگاتے کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، حب ہے، تو جو بھی ہم کہتے اس کا تقاضا یہ ہے کہ بدعات سے بچ کر صرف سنت رسول کی پیروی کرنا۔ اگر کسی سے آپ کو محبت ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کی محبت میں بدعات سے بچ جانا اور صرف سنت کی پیروی کرنا۔ اب آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے تو اللہ کے رسول سے محبت ہے، آپ ثبوت کیسا دیں گے؟ وہ اس بات سے دیں گے کہ اللہ کے رسول نے بدعات سے بچایا ہے ہمیں، یعنی کہ اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ یعنی ہر چیز نئی، یعنی کہ جو جشن میلاد بنانا، جو اسٹیج سجانا، نعتیں خوانی ہونا، راتوں کو جگنا، فجر ترک کر دینا، اسپیکرز وغیرہ کا استعمال کر کے اڑوس پڑوس کو تکلیف دینا، یہ ساری چیزیں دین میں تو ہے ہی نہیں، تو یہ ساری بدعات ہے۔ آپ اس کو چھوڑ کر صرف سنت کی پیروی کی جائیں تو یہ اصل محبت ہے۔ کیونکہ دیکھیے شریعت میں ایسے عمل کی کوئی گنجائش ہی نہیں جس عمل کا ثبوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور حکم سے نہ آیا ہو۔ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، رواہ البخاری۔ جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم ہی نہیں، یعنی ہمارا آرڈر نہیں تھا ایسا کرنے کا اور آپ نے ایسا کر دیا تو وہ کیا ہے؟ وہ عمل مردود ہے، یعنی رد کر دیا گیا، ریجیکٹ کر دیا گیا، وہ بیکار ہے آپ کا۔ یہ سارے پیسے خرچ کرنا، کھلانا پلانا، یہ دعوتیں کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے مردود ہے آپ کی۔ یہ میں نہیں کری، رواہ البخاری کی صحیح اور اوتھینٹک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے۔ دیکھیے ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول کی صحبت میں سب سے زیادہ تھی، اور صحابہ صحابیہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول کی صحبت میں تھے۔ تو کیا یہ بات آپ سب کو کافی، ہم سب کو کافی نہیں ہے، یا پھر ان لوگوں کو جو میلاد مناتے ہیں یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ان کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کبھی میلاد نہیں منایا؟ تو کیا یہ بات کافی نہیں ہے ہمارے لیے؟
کسی صحابہ نے کسی صحابی نے نہیں منایا اور پھر ہم وہ کام کر رہے ہیں، تو اتنا سوچنے کے لیے بات کافی نہیں ہے۔ اگر حضرت عائشہ مناتی تو وہ ضرور کتاب میں لکھا ہوتا کہ حضرت عائشہ نے اس طرح کیا، حضرت فاطمہ مناتی تو وہ ضرور لکھا ہوتا کہ حضرت فاطمہ نے ایسا کیا۔ تو جو بات کتابوں میں موجود نہیں ہے، جو کام ہماری صحابیت نہیں کری، تو اتنی بات ہمارے لیے سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ لوگ نہیں کرے تو ہم کیوں کریں۔ اور اگر سیدھی سی بات دیکھا جائے تو یہ جو ہے، ہم جو سمجھتے ہیں کہ محبت رسول ہی اصل ہے، محبت ہے، یعنی محبت کا نعرہ لگانا ہی ضروری ہے، تو یہ ایلاد میلاد النبی صرف ایلاد میلاد النبی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جہالت ہے اور ضد ہے، اور پھر ضد کی کوئی بھی دلیل نہیں ہوتی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ضد کرتا ہے اس کے لیے کوئی دلیل ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہم آج سب سے زیادہ بکثرت تعداد مسلمانوں کی ان میں دیکھنے کو نصیب ہو رہی ہے۔ دیکھیے 80% جو زمینیں ہیں مسلمانوں کی، یہ درگاہوں کے نام چڑھ چکی ہے، یعنی 80% پراپرٹی مسلمانوں کی درگاہیں، یہ خواہیں وہ جگہ ہیں، یعنی یہاں وہاں کی نظریں ہو گئی۔ چاہے تو اس پہ مدارس بن سکتے تھے، چاہے تو اس پہ اللہ کے گھر بن سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں واضح فرمایا کہ بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا، یعنی پہلے بھی اسلام اجنبی تھا اور اینڈ میں بھی ایسے ہی ہوگا کہ لوگ اجنبی ہو جائیں گے، یعنی دین ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا، بلکہ وہ اپنے باپ دادا سے لے لیں گے، جیسا پہلے کے لوگ لیتے ہیں، ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہمیں بھی کرنا ہے، نہیں ہمارے دادی کرتے تھے فلاں کرتے تھے ہمیں بھی کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلے ایسے ہی ہوا تھا اور پھر اینڈ میں بھی ایسے ہی ہوگا۔ اور پھر دیکھیں میری ماں اور بہنوں، آج دین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی اور امت کے اندر اختلاف کی اصل جڑ کیا چیز ہے؟ بدعت، بدعت و خرافات، یعنی اتنی بدعت و خرافات پیدا ہوگی کہ لوگ دین کو سمجھنے سے پہلے بدعات کو لے آتے ہیں۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بدعت کو اپنایا جاتا ہے تو ایک سنت اٹھ جاتی ہے۔ یعنی دیکھیے اللہ کے رسول کے لیے جشن میلاد منا رہے ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے، لیکن ایک سنت چھوٹ جا رہی ہے آپ کی، جو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نو ربی، یعنی کہ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوا، وہ تو کہیں کونے میں چلے گی، میں روزہ رکھتا ہوں وہ بھی کہیں کونے میں چلے گیا۔ تو سنتیں اٹھ گئی اور بدعاتیں خرافات اپنی جگہ لے لی۔ اور پھر دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی جان مال اہل ویال سب سے زیادہ آپ کو محبوب رکھتا ہوں، جب میں گھر میں اپنے اہل ویال کے ساتھ ہوتا ہوں تو شوق، یعنی آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے بے قرار ہو جاتا ہوں، دوڑ کر آ جاتا ہوں اور آپ کے دیدار کر کے سکون حاصل کرتا ہوں، اور پھر جب اپنی اور موت کو یاد کرتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے کہ کہیں مجھے مرنے کے بعد آپ کا دیدار نصیب نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے گی، سارا واقعہ سن گیا کہ صحابی کی طرف میرے لیے بہت زیادہ ہے، یعنی محبت، یعنی انسان کو اللہ کے رسول سے محبت بہت زیادہ ہے کہ وہ دیکھنے کے لیے خود تڑپ جا رہا اللہ کے رسول کو، حالانکہ ساتھ رہتے اتنی دیکھنے کے لیے تڑپے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، تب اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 نازل کیا، فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یعنی جو لوگ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، تو دیکھیے اب محبت کریں گے نہیں بولے یہاں پہ، صحابی کیا بولے کہ مجھے آپ سے یعنی جان مال اہل عیال سب سے زیادہ محبت ہے، یہ ساری چیزیں ایک جگہ، اور مجھے آپ کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محبت نہیں بولے یہاں پہ کہ محبت کرے تو آپ کو انبیاء صدیقین شہداء میں اٹھائیں گے، نہیں بولے، بلکہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، وَالرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ان کو شامل کریں گے جن پر انعام کیا۔ تو دیکھیے محبت کو اصل میں ہٹا کر آپ جو لفظ استعمال کرے وہ ہے اطاعت، تو ہمیں اللہ کے رسول سے محبت تو ہے ہی، وہ اپنے دل میں رکھنا ہے آپ کو، لیکن آپ جو بولیں گے جملہ، جو آپ بولیں گے اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، پیروی، اللہ کے رسول سے اطاعت ہونی چاہیے، یعنی ان کے حکموں کو فالو کرنا ہے، ان کے حکموں کو ماننا ہے، تو یہ اس کو اہمیت دی گئی، محبت کو ایک کونے میں رکھا گیا۔ اور پھر دیکھیے
جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی زوجہ محترمہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سب سے زیادہ محبت کرتی تھی، اور حضرت فاطمہ اپنی اللہ کے رسول سے اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرتی تھی، صحابہ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے. تو محبت کے لیے سارے لوگوں نے جو چیز چھوڑ کر گئی اپنے پیچھے وہ ہے اطاعت. یعنی ایک حکم ایسا نہیں ہے وہ جو نہیں مانتے، یعنی سارے حکم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے. تو وہ اصل میں محبت ہے، یعنی ان کے حکموں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا اصل میں حب رسول ہے. اور پھر دیکھیے اصل لوگوں کے ذہنوں میں جو بات چھپ چکی ہے کہ جشن میلاد جشن میلاد، تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جشن میلاد جو اصل میں چیز ہے وہ 100% من گھڑت ہے. اس کی ساری دلیلیں میں آپ کو دوں گی. دیکھیے سب سے پہلے جو بدعت ہے نا اس کے لغوی معنی تو ہوتے ہیں کہ ڈکشنری میں جو معنی ہے کہ کوئی نئی چیز ایجاد کرنا، ٹھیک ہے، نئی چیز دین میں لانا. تو بدعت کا معنی یہ ہے کہ کوئی نئی چیز ایجاد کرنا، اور شریعت میں اس کا معنی یہ ہے کہ دین میں حصول ثواب کی نیت سے، یعنی ثواب ہے، بس ہم کرے تو ثواب ہے. تو ثواب کی نیت سے کسی ایسی چیز کا اضافہ کرنا جس کی بنیاد اور اصل سنت میں موجود نہ ہو، تو اسے کہیں گے بدعت. ٹھیک ہے. تو جو کوئی بھی کام ہم یہ سمجھ کے کرتے کہ کر لیے تو ثواب ہے، ٹھیک ہے، اب وہ دین میں نیا ہے اور پھر کر لیے تو ثواب ہے، تو ایسا کام جو ہے وہ بدعت ہے، نہ کہ اللہ کے رسول کی محبت اور نہ جشن میلاد. تو پھر دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رواه مسلم. پھر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا ایاکم ایاکم والعمور محدثات فإن كل بدعة ضلالة. تم بچو ایسی چیزوں سے جو دین میں نئی ایجاد کرنے والی ہو، نئی نکلنے والی ہو، یہ ساری چیزوں سے بچو. فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر بدعت گمراہی اور گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. تو سچی بات کون سی بات ہے؟ اللہ کی بات. اور ہدایت کون سی ہدایت صحیح ہے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اور ان امور سے بچنا ہے جو ہمیں بدعات گمراہیوں کی طرف لے جاتے ہیں. تو عید میلاد کی حقیقت کے بارے میں دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا عید میلاد منائی جاتی تھی یا جشن میلاد جو بھی ہو منائی جاتی تھی، اس کے بارے میں بتاؤں گی. قرآن مجید میں کسی آیت سے صراحتاً یا وقتاً کوئی دلیل موجود نہیں ملتی جس سے سالگرہ منانا یا میلاد منانا یا پھر جشن کرنا ہو. یہ کہیں سے بھی نہیں ملتا، نہ ہی قرآن میں ہے یہ بات اور نہ ہی کسی حدیث سے ثابت ہوتی ہے. اور پھر دیکھیے دوسری بات کہ عید میلاد حقیقت میں ہے کیا صحابیات مناتی تھی، پھر کون مناتی تھی؟ ہم دیکھیں گے آگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صاحبزادیاں تھیں، 3 اور 4 صاحبزادیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے اس میلاد کو نہیں منایا. زینب، ام کلثوم، رقیہ. آپ کی وفا یعنی یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں آپ کی زندگی میں ہی تھی، لیکن ان میں سے کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ کو نہیں منایا. اور پھر دیکھیے صحابہ نے کسی بھی صحابہ نے اس یعنی کہ 9 ربیع الاول کو پیدا ہونے پر میلاد منانے کا حکم بھی نہیں دیا. اصحاب میں سے کسی نے بھی اس تاریخ پر فوقیت دے کر اس کو جشن منانے کا کام نہیں کیا. اور پھر دیکھیں میلاد نہ ہی بیٹیاں نے. اور پھر اس کے بعد دیکھیں میلاد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے دور میں. تو صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور میں کیا میلاد منائی گئی تھی؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 5 اصحاب نے خلافت و حکومت چلائی، مگر ان 5 میں سے کسی نے بھی میلاد نہیں منائی. 4 تو آپ کو معلوم ہے خلفائے راشدین اور معاویہ، تو کسی نے بھی میلاد نہیں منائی. تو ابوبکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی، نہ معاویہ رضی اللہ عنہ اجمعین، کسی نے بھی میلاد نہیں منائی. میلاد تابعین و تبع تابعین کے دور میں کیا منائی گئی تھی؟ تو اب ہم دیکھتے جائیں کہ کس طریقے سے قرآن، حدیث، پھر ان کی اولادیں، صحابہ کس کس نے منایا. تو اب تک تو جواب سب کا نہیں میں آ رہا ہے. تابعین و تبع تابعین میں سے صحابہ کے بعد سب سے افضل درجہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو تابعین و تبع تابعین ہوتے ہیں، مگر تاریخ گواہ ہے کہ ان افراد میں سے کسی نے بھی آپ کی تاریخی پیدائش
پر سالگرہ یا عرس نہیں منایا۔ پھر اس کے بعد میلاد ائمہ محدثین فقہاء ان سارے لوگوں میں سے کسی نے بھی میلاد منائی؟ تو ائمہ محدثین فقہاء اور مثلا ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک، امام احمد بن حنبل، امام اوزاعی، امام ابراہیم، امام بخاری، امام مسلم وغیرہ حدیث و فقہ میں کسی نے بھی میلاد نہیں منائی۔ یعنی یہ علماء ایسے ہیں جو حدیث اور فقہ کی اصطلاح میں مہارت رکھنے والے، لیکن پھر بھی ان لوگوں میں سے کسی نے بھی میلاد نہیں منائی، اور نہ ہی ان میں سے کسی نے میلاد منانے کی اجازت دی۔ تو یہ جو ہم اکثر میلاد والی جو سنتے ہیں سناتے ہیں، تو یہ کم علمی کی غلطیاں ہیں جو انسان کرتا ہے، یعنی علم کی کمی کی وجہ سے انسان کو یہ غلطی ہوئی ہے۔ تو دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک روایت کرتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواہ البخاری۔ تو دیکھیے قرآن و حدیث میں میلاد یا عرس منانے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، یعنی جو بات اللہ کے رسول نے نہیں حکم دیا کہ یہ کرو اور پھر وہ ہم نے کر دیا تو وہ مردود ہے اور اس کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں۔ تو جشن میلاد کی ابتدا میں ابو سعید جو ہے ان کے بارے میں بتایا جاتا فتاوا۔ دیکھیے اب یہ ساری کتابوں میں ہم نے دیکھ لیا، یعنی ساری تاریخ کی چیزوں میں ہم نے دیکھ لیا، کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ملا۔ تو اب آگے ہم دیکھیں گے کہ کہاں اور کس نے اس کی ابتدا کی۔ تو دیکھیے فتاوا السیوطی کتاب ہے فتاووں کی، تو اس میں جشن میلاد ابو سعید کوکبری جو ایک ابو الحسن علی بن محمد المقلب الملک المعظم المظفر الدین اربل ایک شہر کے رہنے والے تھے نا، تب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانچ پڑتال کی اور پھر دیکھا کہ یہ تاریخ وہ تاریخ، یعنی کہ یہ اس پہ پیدا ہوئے، وہ اس پہ پیدا ہوئے، فلاں فلاں ساری چیزیں معلومات کی۔ پھر اس کے بعد 18 رمضان 630 ہجری کے بعد یہ جو ہے بادشاہ تھے، ان محلوں میں یعنی بے درخت پیسہ خرچہ ہوتا تھا، ان کے محلوں میں بے درخت پیسہ خرچہ ہوتا تھا، اور آلات لہو لعب کھیل و تماشے، یعنی ایسی چیزیں جو کھیل کے لیے بہت استعمال ہوتی، ساتھ میں ناچنے والیاں محفلیں، یہ ساری چیزیں منعقد کرتے۔ تو اور پھر اس کے بعد ان کا عالم یہ تھا کہ سارے لوگوں کو جمع کرتے، بادشاہوں کو، گانے والوں کو، سارے لوگوں کو جمع کرتے، آلات وغیرہ کا استعمال کرتے۔ تو اس کے بعد جشن منانے کا انداز یہ ہوتا کہ ناچنے گانے والیاں اس محفل میں ہوتی، اور پھر یہ تو سراسر گمراہی ہے، فسق ہے۔ اور پھر دیکھیے ایسی حرکت کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ عورت بے پردہ ہو۔ تو دیکھیے شیعوں کے مذہب میں اس چیز کو جائز قرار دیا، تو پھر یہ چیز جائز ہو گئی، اور پھر اس کام پہ لوگ عمل بھی کرتے رہے۔ جیسا اس کا انتقال ہوا پھر اس کے بعد سارے لوگ بھی اس پر عمل کرنے لگے۔ تو یہ شیعوں کے سردار اور پھر ان کے خاندان و قبیلے کے لوگوں نے اس کو اہمیت دی، اور پھر ان میں یہ چیزیں عام ہو گئی تھی۔ دیکھیے شاعر کہتے ہیں تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو۔ تو ایسا کرنے والا شخص مسلمان نہیں بلکہ فسق و فجور میں مبتلا تھا۔ پھر دیکھیے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے کہ وہ ائمہ دین اور سلف صالحین کی شان میں گستاخی کرنے والا اور اپنی زبان سے گندگیاں اگلنے والا بڑا احمق اور متکبر اور دین کے کاموں میں بے پرواہ تھا۔ یعنی کون؟ جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ابو سعید کوکبری، یہ جو شخص تھا جس نے میلاد کی ابتدا کی، محفلوں کو سجایا، پیسے خرچ کیے، چیزیں منگوائی، سارے لوگوں کو جمع کیا، عورتوں کو جمع کیا، مصر کی بازار سے عورتوں کو خرید کر لایا اور اپنے محلوں میں سجاوٹ شروع کی اور جشن منانے لگا، تو ان کے بارے میں بتایا جاتا کہ یہ وہ شخص تھا جو اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتا، اور اس کی زبان بہت گندی، بڑا احمق، بڑا متکبر اور دین کے کاموں میں بڑا ہی بے پرواہ انسان تھا۔ تو دیکھیے جو یہ کرتے ہیں اس کے بارے میں صاف واضح کتاب اللسان، المیزان
میں واضح حافظ ابن حجر اسقلانی کے قول سے بتایا گیا کہ وہ شخص اس طرح کا تھا۔ تو دیکھیے ہم غور کر لیں، یا پھر جو لوگ بھی جشن میلاد مناتے ہیں وہ غور کر لیں کہ وہ کس کے پیروکار ہیں، اللہ کے رسول کے پیروکار ہیں یا ابو سعید کو قبری کی بات مان کر وہ میلاد منا رہے ہیں۔ تو ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت موقع پر جشن منانے، رقص کرنے، مجلس منعقد کرنے کا آغاز حضور کی وفات کے تقریباً 600 سال کے بعد ہوا، ٹھیک ہے، کیونکہ رمضان 630 ہجری میں اس نے یہ کام شروع کیا تھا، تو اللہ کے رسول کی وفات کے 600 سال تک جشن میلاد نہیں منائی گئی تھی۔ 600 سال کے بعد اس شخص نے اس کام کا ارتکاب کیا تھا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے اصل عمل المؤلد بدعة لم تنقل عن احد من السلف الصالحین من القرون الثلاثة۔ میلاد کے عمل کے اصل بدعت ہے، یہ عمل یعنی تین زمانوں کے سلف صالحین میں سے کسی سے بھی منقول نہیں، یعنی کہ تین دور ایسے گزر گئے جس میں سے کسی پیڑھی نے کسی نے بھی اس کا ارتکاب نہیں کیا تھا، اس کے بعد یہ رائج ہوا۔ محمد بن ابو الحاج فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ خَلَاءَ مِنْهُ وَعَمَلٌ طَعَامٌ فَقَط، اگر میلاد اس گانے بجانے سے خالی ہو اور صرف کھانا بھی بنایا جا رہا اور نیت میلاد کی ہو اور کھانے پر دوست و احباب کو مدعو کیا جا رہا ہو، اگرچہ یہ کام قابل نہیں ہے لیکن یہ بات صرف اس وجہ سے بدعت ہوگی کیونکہ یہ دین میں زیادتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا۔ تو حقیقت روایات میں کھو گئی ہے، حقیقت روایات میں کھو گئی ہے، یہ امت خرافات میں سو گئی ہے، حقیقتیں ایک جگہ ہو گئی اور خرافاتیں عروج پر آ گئی، صرف اس وجہ سے کہ ہم اگینسٹ میں بول نہیں سکتے کسی کے سامنے کہ یہ غلط ہے، یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، صرف اس وجہ سے حقیقت چھپ گئی اور خرافات کو بڑھاوا اس وجہ سے مل گیا کہ اس کا ساتھ دینے والے لوگ بہت ہو گئے اور اسے بولنے روکنے ٹوکنے والے کوئی نہیں رہے، اسی لیے وہ عروج پہ آ گئی۔ پھر دیکھیے فَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ قَالَ يَا نُوحُ وَنَادَيْنَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قال یا موسیٰ اذ قال اللہ یا عیسیٰ یا داؤد۔ پوری قرآن میں اگر آپ دیکھ لیں گے یا آدم یا نوح اس طرح لکھا ہوا ہے، یا موسیٰ یا عیسیٰ یہ ہر جگہ لکھا ہوا ہے، لیکن پوری قرآن میں آپ دیکھیں گے کہیں بھی یا محمد نہیں لکھا ہوا ہے، یعنی محمد بھی صرف 6 مرتبہ آیا ہے۔ لوگ جو میلاد پہ الفاظوں کا بھی الٹ پھیر جو کرتے ہیں، یعنی کہ غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، یعنی یا محمد جو کہ قرآن میں بھی نہیں ہے پھر اس کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں نہ ہی اس کی دلیل ہمیں قرآن سے مل رہی ہے اور نہ ہی حدیث میں، اور جو 6 مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے وہاں پہ فرمایا وما محمد الا رسول ما كان محمد ابا والذین آمنوا وعملوا الصالحات بمنزل على محمد رسول اللہ ومبشر وبرسول یأتی من بعد اسمه احمد۔ تو اس طرح یا ایھا النبی یا ایھا الرسول یا مزمل یا مدثر اس طرح خطاب کیا گیا۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے کہ خطاب کے وقت احترام سے نام لینا، یعنی یا ایھا الرسول یا مزمل یا مدثر اس طرح کے الفاظ ان کے لیے استعمال ہوئے، نہ کہ یا محمد کے۔ تو آج کے معاشرے پہ اگر ہم دائرہ نظر ڈال کے دیکھیں تو بس یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ امت جسے اللہ نے خیر امت کہا، یعنی بہترین امت کے لقب سے ملقب کیا، جس کا حال یہی ہے کہ اتباع سنت سے کون سا دور، سنت کہیں پہ اور پھر اطاعت کہیں پہ، لیکن جو چیز میں سب سے زیادہ اضافہ ہو گیا وہ بدعت، سنت کو چھوڑ کر نئی نئی بدعات و رسومات نے ہمارے بیچ میں جگہ لے لی ہے، اور پھر ہماری آنکھوں پر صرف آبا و اجداد کی اندھی تقلید کا پٹا پڑا ہوا ہے، بس یہی ہے کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے تو کرنا ہے بس۔ تو دیکھیے آپ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے کہ ہر بڑا صحیح نہیں ہوتا، آپ سوچیں گے نہیں ہمارے گھر کے بڑے تھے انہوں سہیج تھے ہوں گے، نا، تو ہر گھر کا بڑا صحیح نہیں ہوتا، تو اسی لیے آبا و اجداد کی جو اندھی تقلید کا پردہ ہماری آنکھوں پر پڑا ہوا ہے اس کو ہٹائے، اس کو کھولے اور دیکھیے اصل کیا ہے، اور اصل بات تو یہ ہے کہ سب کے دلوں پر سیاہی چڑھ گئی ہے
اللہ اور اس کے رسول کے احکام فرامین جان لینے کے باوجود بھی نصیحت نہیں پکڑتے. یعنی یہ ساری چیزیں اگر ان کے سامنے بتا بھی دی جائے کہ یہ غلط ہے، ہم آپ کو دلیل کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ 600 سال تک کسی نے نہیں کیا، 600 سال کے بعد ایک شخص نے اس طرح کا کام کیا تھا اور وہ مسلمان بھی نہیں تھا، شیعہ تھا. اگر ہم اس کو بتائیں گے تب بھی وہ نہیں مانیں گے، کیونکہ ہمارے دلوں پر سیاہی چڑھ گئی، عقائد و اعمال میں بگاڑ پیدا ہو گیا، فرقہ بندی، گروہ بندی کی یہ ساری چیزیں ایجاد ہو گئی. یعنی اتحاد و اتفاق کا مسلمانوں میں مادہ نہیں رہا، اور پھر سنت کو چھوڑ کر بدعات نے اس کا مقام لے لیا. سنت کو سمجھانے لگیں گے تو بدعات کی دلیلیں وہ دیں گے، اور پھر اس وجہ سے یہی ہے کہ اتباع سنت چلی گئی، اطاعت رسول چلی گئی، اور صرف حب رسول، جشن میلاد باقی رہ گئی. یعنی یہ باتیں ساری جو ہونی چاہیے تھی اصل میں یہ کہ اتباع سنت، رسول کی سنت کو فالو کیا جائے، اطاعت رسول، رسول کی حکموں کو فالو کیا جائے، یہ ساری چیزیں تو ایک جگہ ہو گئی. لیکن جو چیز سب سے آگے ہو گئی وہ ہے محبت، حب رسول، اور پھر وہ ایک چیز ہے جشن میلاد. محبت کس طرح ظاہر کریں گے؟ ہم جشن منا کے. تو یہ ساری چیزیں آگے ہو گئی، اصل میں جو آگے ہونی تھی وہ پیچھے ہو گئی. ایک بات یاد رکھیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کی مخالفت کرنا فتنہ عظیم کو دعوت دینا. اگر ہم یہ ساری باتیں بتانے کے باوجود بھی جو نہیں مانیں گے تو ان کے بارے میں صاف اور واضح اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِبْهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِبْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. بس ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول کے قول و فعل کے خلاف چلتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے یا ان پر کوئی عذاب بھی نازل ہو جائے گا. تو دیکھیے یہ جو سارے کام جو معاشرے میں لوگ کرتے نظر آتے ہیں، ہمیں ان کو روکنا ہے، ان کو سمجھانا ہے، ان کے سامنے دلیلیں دینا ہے، ان کو بتانا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو کی جاتی ہے اس کے کوئی آتھینٹک دلیل موجود نہیں ہے. اور ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بتا دی ہے کہ فتنہ یا پھر عذاب میں مبتلا. ظاہر سی بات ہے فتنے تو اتنے بڑھ گئے ہیں، حد سے زیادہ فتنے ہو گئے، بس ایک اب جو چیز کا انتظار رہ گیا وہ عذاب الہی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے. اور پھر دیکھیے جو یہ سارے کام کرتے ہیں ان کے بارے میں حدیث واضح فرمائی کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کوثر پر بہت سارے لوگ آتے رہیں گے اور ان کو پانی پلاتے جائیں گے، اور وہ لوگ پیتے جائیں گے، سیر ہوتے جائیں گے. آگے بعض لوگ ایسے بھی آئیں گے جنہیں پانی تو پلانے کے لیے پانی پلانے کے لیے دیا تو جائے گا، لیکن جبرائیل علیہ السلام روک دیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کے رسول ان کو پانی مت پلاؤ. تو اللہ کے رسول پوچھیں گے کہ کیوں؟ تو اللہ کے رسول سے بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے رسول جو آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین میں ایسی ایسی چیزیں ایجاد کی جو دین میں نہیں تھی، تو پھر ان کو پانی پلانے سے حوض کوثر سے دور کر دیا جائے گا. پھر اس کے بعد دیکھیے حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لا تدری ما احدث بعدک فاقول سحقا سحقا لمن غیر بعد. تو دیکھیے ان کو پانی پلانے کے لیے جب لایا جائے گا تو جب بتایا جائے گا کہ یہ لوگ دین میں چیزیں ایجاد کرتے تھے، نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے تھے، اللہ کے رسول کہیں گے سحقا سحقا، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ، یعنی یہ حوض کوثر کے پانی سے میری نظروں سے دور ہو جاؤ. پھر انہیں وہاں سے ہٹا دیا جائے گا. تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ، ان کو پیشانی کے بل گھسیٹ کے پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو دیکھیں انسان پوری کامیابی کی سیڑھی تک چلنے کے بعد اس طرح سے اوندھے منہ گرے کہ سیدھا جہنم میں چلے جائے. اللہم احفظنا منہ. دیکھیں ایک چھوٹی سی چیز وہ ہے بدعت. اتنے سارے آپ نیک کام کریں لیکن ایک یہ کہ اس کا فاؤنڈیشن صحیح نہیں ہے، اور وہ بدعت یعنی کہ اس کا فاؤنڈیشن یہ ہے کہ وہ سنت پہ نہیں ٹکے ہوا ہے، بدعت پہ ٹکے ہوا ہے، تو پھر وہ فاؤنڈیشن کو کھینچنے کے بعد انسان کہاں جائے گا؟ تسلا نارا حامیہ، گھسیٹ کے اس کو پیشانی کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو اصل انسان کو جو ہے صحیح کرنے کی چیز وہ بیس، اس کا فاؤنڈیشن، اور وہ فاؤنڈیشن یہ اس کا بیس جو ہونا چاہیے وہ یہ کہ سنت، بس سنت. وہ آپ دیکھیے سرچ کرے کہ آتھینٹک حدیث میں ہے، ہمیں کہیں اس کی دلیل مل رہی تو ٹھیک ہے، پھر آپ صحیح راہ پہ. تو دیکھیے بخاری اور مسلم کی آتھینٹک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انہیں قیامت کے دن بدعتیوں کو، یعنی جو دین میں نئی چیز ایجاد کریں گے، انہیں حوض کوثر کے پانی سے محروم کر دیا جائے گا.
اور پھر دیکھیے صحابہ تو اتنے تیز و ترار تھے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے بدعتی کے سلام کا جواب تک نہیں دیتے تھے. یعنی کوئی دین میں چھوٹی سی بھی چیز ایجاد کر لیتا، جب جشن میلاد وغیرہ تو نہیں، لیکن جب چھوٹی سی بھی چیز ایجاد کر لیتا تو اس کے سلام کا جواب تک نہیں دیتے. ترمذی کے حدیث میں ہے عبداللہ بن مسعود نے بدعتیوں کو مسجد سے تک نکال دیا تھا. تو یہ معاملہ ہونا چاہیے. اتنے سخت ہم ان کے ساتھ ان کو سمجھائے پہلے اچھے طریقے سے، نہ سمجھے تو ہم ان سے کنارہ کش ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ دیکھیں ہم جس کے صحبت میں زیادہ رہتے ہیں اس کا اثر ضرور ہوتا ہے. اسی لیے صحبتوں کو نیک بنائیں. اکثر لوگ دلیل مانیں گے نہیں پر گالیاں بکتے ہیں. اگر ہم بولیں گے ان کو کہ آپ دلیل دیجئے، کچھ کر آپ کے پاس ہے ایسا تو آپ دلیل دیجئے، تو دلیل اگر ہم مانگے تو فوراً گالیاں بکنا شروع ہو جاتی. ارے کیسی بات کریں، محبت نہیں ہے اللہ کے رسول سے، آپ کو یہ نہیں ہے فلاں نہیں ہے، تو گالیاں دینا شروع ہو جاتے. دلیل ہونے کی بنا پر انسان، دلیل مانگنے کی بنا پر کیا ہے، انسان فرسٹریشن نکال دیتا پورا، حالانکہ اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، اسی لیے تو بد کلامی کرتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ کے پاس دلیل ہے، ساری دلیلیں جو ہے آپ دیجیے، نہیں ہے تو آپ اپنی دلیلیں بتائیں گے جو کہ نہیں کرنے والی ہیں. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ تمام بدعتیں گمراہی ہے اگرچہ کہ وہ لوگوں کو اچھی لگے. یعنی یہ ساری چیزیں لوگوں کو پسند آ رہی پھر بھی بدعت ہے وہ، تو وہ غلط ہے، وہ گمراہی ہے. دیکھیے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. یعنی کہ کاش ہم نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی. تو یہ جملہ ان لوگوں کے لیے افسوس کے لیے جو صرف محبت کرتے ہیں، اطاعت نہیں کرتے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خود واضح فرما دیا یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. قیامت کے دن انسانوں کے جملوں، ان سارے لوگوں کے منہ پر کیا جملہ ہوگا، کاش کہ ہم نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، کاش کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی. تو محبت ایک لفظ کہیں پر بھی استعمال نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ نے کیا یا لیتا نہ اطعنا اللہ، اطاعت کا لفظ استعمال ہوا، یعنی اطاعت لازم ہے. تو ہم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ دل میں نبی نبی پڑھتے ہیں لیکن نماز کبھی کبھی. تو حال یہی ہے کہ ہے مسلمان لیکن کام ہمارے تھوڑے سے غلط. تو اسی لیے شاعر کہتے ہیں کہ وہ امت جس کے ذمہ رہنمائی تھی زمانے کی، وہ امت جس کے ذمہ رہنمائی تھی زمانے کی، وہ آج غیر کی دہلیز پہ سوالی. تو اسی لیے چھوٹے سے بھی بدعات اگر ہم سے ہو رہی ہے تو ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں، اسے ترک کرنے کی کوشش کریں. اور اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا کرے کہ ہم سب کو بدعات و خرافات سے بچاتے ہوئے اطاعت و سنت کی پیروی، اطاعت و سنت کرنے والا بنائیں. بس اللہ تعالیٰ سے میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا بنائے اور ہمیں ہمیشہ بدعات و خرافات سے بچاتے رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.